السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ایک ایسی شہزادی کا قصہ سنائیں گے جو حسن و جمال اور علم و ادب میں بے مثال تھی، اور اسی لیے جدید ترکی کے رہنما مصطفیٰ کمال اتا ترک نے ترکی کے آخری سلطان محمد سادس سے اس شہزادی کا رشتہ مانگا، اور اس رشتے سے انکار کی صورت میں کس طرح عثمانی خاندان کو دیار غیر میں اجنبیوں کی طرح زندگی گزارنے پر مجبور کر دیا گیا۔ کئی صدیوں تک دنیا پر حکومت کرنے والے ان شہزادوں اور شہزادیوں نے یورپ کے ہوٹلوں میں برتن مانجھے، یہاں تک کہ 2 وقت کی روٹی کے لیے سڑکوں پر بھیک تک مانگی، لیکن اپنی حرمت اور عزت کو نیلام نہ ہونے دیا۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد عثمان غازی اور سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی اولادوں پر کیا قیامت گزری، یہ ہم آپ کو اس ویڈیو میں بتانے والے ہیں۔ تو چلیے شروعات کرتے ہیں اس سچی داستان کی، جو بچوں کو سلانے کے لیے نہیں بلکہ سوتے ہوئے نوجوانوں کو جگانے کے لیے ہے۔ جب ترکی کے لوگ اپنے آرام دہ کمروں میں بیٹھ کر ٹی وی سیریل ارطغرل غازی دیکھتے ہوں گے تو یقیناً ان کا سینہ فخر سے چوڑا ہو جاتا ہوگا۔ بہت سے ایسے لوگ ہوں گے جو سلطان محمد فاتح، سلطان سلیم اور سلطان سلیمان دی میگنیفیسنٹ کے مزارات پر حاضری دے کر وہاں تصاویر بنوانا باعث فخر سمجھتے ہوں، لیکن نہایت ہی افسوسناک بات یہ ہے کہ سلاطین عثمانیہ کے مزارات کا ادب و احترام کرنے والے یہ لوگ ان عظیم سلطانوں کی اولادوں کو بالکل ہی فراموش کر چکے ہیں۔ یہ اس دور کا ذکر ہے کہ جب مصطفیٰ کمال پاشا نے خلافت عثمانیہ کا خاتمہ کر دیا۔ وہ لوگ جن کے آباء و اجداد اس وطن کے بانی تھے، یورپی آقاؤں کی ایما پر ان کی ترک شہریت منسوخ کر دی گئی، اور آخری عثمانی سلطان کو اپنے بچوں اور خواتین سمیت صرف 24 گھنٹے کے نوٹس پر ترکی سے نکل جانے کا حکم دیا، اور پھر ترکی پر صدیوں تک حکومت کرنے والے خاندان کی شہزادیوں سے ان کے انمول زیورات چھین کر صرف چند کپڑوں کے ساتھ بادشاہ سمیت اس تمام گھرانے کو ترکی سے نکال دیا گیا۔ سلطان نے جلا وطنی سے قبل اپنی آخری خواہش کا اظہار کیا کہ اگر مجھے ترکی سے نکال رہے ہو تو کم از کم یورپ تو نہ بھیجو کہ جن کے ہاتھوں یہ سلطنت تباہ ہوئی ہے، مجھے شام یا مصر کی جانب جلا وطن کر دو۔ لیکن مصطفیٰ کمال پاشا نے سلطان کی یہ بات نہیں مانی، اور انہیں مزید اذیت دینے کے لیے سلطان کو یورپ لے جانے والی ٹرین کا انچارج بھی ایک یہودی کو مقرر کیا، جس نے سلطان کو اس سفر میں ہر ممکن ایذا پہنچائی۔ جدید ترکی کے حکمران مصطفیٰ کمال اتا ترک نے 150 افراد پر مشتمل اس خاندان کو گزر اوقات کی رقم دینا تو درکنار، بلکہ وہ پیسہ بھی ان لوگوں تک نہیں پہنچنے دیا جو حیدرآباد دکن کے نظام عثمان علی خان نے مسلمانوں کے آخری خلیفہ کو بطور امداد ارسال کیا تھا۔ سوال یہ ہے کہ عثمانی خاندان کو دنیا کے کسی بھی حصے میں بھیجنے کی بجائے آخر یورپ کا ہی انتخاب کیوں کیا گیا؟ اس لیے کہ یہ جلاوطنی صدیوں سے جلتی ہوئی آتش انتقام کو سرد کرنے کے لیے تھی۔ وہ عثمانی خاندان جن کے اجداد صدیوں تک یورپ سے لڑتے اور اسے نیچا دکھاتے رہے تھے، آج انہی کی اولادیں یورپ میں بے آسرا اور در بدر تھیں۔ ملک فرانس کی جس بادشاہ فرانسس اول کی جان سلیمان دی میگنیفیسنٹ نے بچائی تھی، اور اس ملک کی ترقی کے لیے سلطنت عثمانیہ نے انہیں ہر قسم کی مدد فراہم کی، اس ملک نے سلیمان دی میگنیفیسنٹ کی اولادوں کو اپنے ملک کے شہری حقوق دینے تک سے انکار کر دیا۔ یورپی معاشروں میں عثمانی شہزادوں کو نہ تو کوئی نوکری دینے کو تیار تھا اور نہ ہی گزر بسر کے لیے وظیفہ۔ سلطان محمد سادس کے شہزادے منہ چھپا کر پیرس کی گلیوں میں کاسائی گدائی لیے پھرتے تھے کہ کوئی انہیں پہچان نہ لے، اور کچھ ایسے ہی حالات سلطان کے ساتھ جلا وطن کیے گئے وزراء، گورنر اور پاشاؤں کے بھی تھے، جو اٹلی اور فرانس کی گلیوں میں بھیک مانگتے پائے گئے۔ سلطنت عثمانیہ کے آخری بدقسمت سلطان کی موت جب واقع ہوئی تب ان پر اس قدر قرضہ تھا کہ مقامی کلیسا نے ان کے جسد خاکی پر قبضہ کر لیا
اور قرضے کی ادائیگی تک سلطان کی میت نہ دینے کا اعلان کیا۔ تب سلطان محمد سادس کی بیٹی سبیہہ سلطان نے مقامی مسلمانوں سے چندہ اکٹھا کر کے اپنے باپ کی میت کو آزاد کروایا اور بہت جد و جہد کے بعد ان کی لاش دمشق لائی گئی اور انہیں سلطان سلیم مسجد میں سپرد خاک کیا گیا۔ دوستو، یہ وہی شہزادی سبیہہ تھی کہ جو اپنے دور جوانی میں خوبصورتی، نزاکت اور شاہی ادب و آداب کا پیکر سمجھی جاتی۔ اس شہزادی سے شادی کے لیے ایران کے آخری قاجار حکمران احمد شاہ قاجار سمیت اور بھی بہت سے طاقتور اور دولت مند لوگوں کے رشتے موجود تھے۔ ان امیدواروں میں مصطفیٰ کمال اتا ترک بھی شامل تھا، جس نے سلطان محمد سادس سے شہزادی سبیہہ کا رشتہ مانگا، لیکن سلطان نے برطانوی آلائے کار اور اپنی خاندانی سلطنت کو تباہ و برباد کر دینے والے اس شخص کی یہ بات نہ مانی، جس کے نتیجے میں مصطفیٰ کمال پاشا نے انتقامی جذبات کے تحت عثمانی شاہی خاندان کو نشان عبرت بنانے کا فیصلہ کیا اور اس خاندان نے کئی دہائیوں تک اپنی عزت و آبرو کو فروخت نہ کرنے کی سزا کاٹی۔ 20 سال بعد جس شخص نے سب سے پہلے ان لوگوں کی خبر گیری کی وہ ترکی کے پہلے منتخب وزیر اعظم عدنان مندریس تھے۔ فرانس کی گلیوں میں شاہی خاندان کی تلاش کے دوران بہت چھان پھٹک کے بعد بالآخر یہ وزیر اعظم ایک چھوٹے سے کارخانے میں داخل ہوئے تو کیا دیکھتے ہیں کہ سلطان عبدالحمید کی 85 سالہ زوجہ ملکہ شفیقہ اور ان کی بیٹی 60 سالہ شہزادی عائشہ اس کارخانے میں نہایت معمولی اجرت پر برتن مانج رہی تھیں۔ یہ دیکھ کر مندریس زاروں قطار رو پڑے اور پھر ان سے معافیاں مانگنے لگی۔ شہزادی عائشہ کو جب پتا چلا کہ یہ آدمی جدید ترکی کا وزیر اعظم ہے تو وہ خوشی کے مارے بے ہوش ہو گئیں۔ عدنان مندریس واپس ترکی روانہ ہوئے اور عثمانی خاندان کی عام معافی کے لیے جد و جہد شروع کر دی، لیکن بہت زیادہ مخالفت کے باعث وہ صرف عثمانی خاندان کی عورتوں کو ہی معافی دلا سکے۔ بعد ازاں جب ترکی کے اس وزیر اعظم پر جھوٹا مقدمہ چلا کر اسے تختائے دار پر لٹکایا گیا تو اس پر لگائے جانے والے الزامات میں سے ایک الزام یہ بھی تھا کہ انہوں نے حکومت کے خزانے سے چوری کر کے بہت سا پیسہ سلطان کی اہلیہ اور بیٹی پر خرچ کیا ہے۔ سلطان کی اہلیہ اور ان کی بیٹی کو اپنے اس محسن کی موت کا کچھ ایسا صدمہ ہوا کہ وہ دونوں عدنان مندریس کی پھانسی کے صرف ایک دن بعد ہی موت کی آغوش میں چلے گئے، اور آج تک عثمانی خاندان کے لوگ یورپ اور دنیا کے مختلف حصوں میں چھوٹی موٹی نوکریاں کر کے اپنا گزر بسر کر رہے ہیں۔ ترکی میں اس خاندان کو معافی ضرور مل چکی، لیکن اس کے باوجود ان لوگوں کے لیے جدید ترکی میں کوئی جگہ نہیں۔ یہ وہ سلوک تھا جو نام نہاد جمہوریت پسندوں نے ذاتی اناد اور اپنی یورپی آقاؤں کی خوشنودی کے لیے دنیا کی قدیم ترین بادشاہت کے بانی اوغوس خاندان کے جانشینوں کے ساتھ روا کیا، جس کی مثال مہذب معاشروں میں ڈھونڈنے سے بھی نہیں ملتی۔ یہ ویڈیو ترکی کے اخبار ڈیلی صباح کے ایک آرٹیکل دی بٹر اسٹوری آف آٹومن ڈائنیسٹیز ایگزائل پر مبنی ہے۔ اس آرٹیکل میں عثمانی خاندان کے انجام سے متعلق ایسے ہولناک انکشافات درج ہیں کہ جنہیں پڑھ کر دل خون کے آنسو روتا ہے۔ ارے فرینڈز، ایک منٹ، آپ ایسے ہی جا رہے ہیں؟ اتنی محنت سے ویڈیو بنائی ہے، ایک لائک تو بنتا ہے نا؟ اور دوسرا یہ کہ آپ ہمیں اتنی بڑی دنیا میں دوبارہ کیسے ڈھونڈیں گے؟ تو اس کا حل یہ ہے کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور اس بیل کے آئیکن کو کلک کر دیجئے۔ اس طرح ہمارے آنے والی تمام ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں گی۔ ارے ڈریے مت، یہ بالکل فری ہے۔